بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو کی پٹائی۔ امرو عیار اپنی زنبیل بغل میں دبائے تیزی سے طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آنے والے تاجروں کے قافلے میں شامل ایک بوڑھے نے اسے بتایا تھا طلسم ہوشربا کی وادی سونار کا سردار ایک جادوگر زخار کو بنایا گیا ہے۔ زخار جادوگر انتہائی ظالم، بے رحم اور سنگ دل جادوگر ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وادی سونار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور جب امرو عیار کے پوچھنے پر اس تاجر نے اسے بتایا کہ وادی سونار کا مطلب ہے سونے سے بری ہوئی وادی، کیونکہ اس وادی میں شہنشاہ افراسیاب اپنا شاہی خزانہ رکھتا ہے جو بے پناہ سونے، ہیرے اور جواہرات پر مشتمل ہے، اسی لیے اس وادی کا نام ہی وادی سونار رکھا گیا ہے۔ اس بوڑھے نے اسے یہ بتایا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے خاص طور پر زخار جادوگر کو سمندر کی تہہ سے بلوایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے زخار جادوگر کسی سمندر کی تہہ میں رہتا تھا اور وہاں مسلسل جادو دیوتا کی عبادت کر کے وہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے کہ اب پورے طلسم ہوشربا میں اس کا مقابلہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سخت بے رحم قسم کا آدمی ہے، اور جو اس کی حکم عدولی کرے اسے سخت ترین سزائیں دیتا ہے۔ اس بوڑھے نے اسے بتایا تھا کہ زخار جادوگر کے قبضے میں بے شمار خوفناک کھوپڑیاں ہیں جو اس کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت اس کے محل میں فضا میں تیرتی رہتی ہیں اور اسے پوری وادی میں ہونے والی ایک ایک حرکت سے آگاہ کرتی رہتی ہیں۔ امرو عیار کافی عرصے سے شہنشاہ افراسیاب کے شاہی خزانے کی تاک میں تھا، لیکن اسے آج تک یہ پتہ نہ چل سکا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب اپنا شاہی خزانہ کہاں رکھتا ہے۔ آج اس بوڑھے کی وجہ سے اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا، اسی لیے اس نے فوراً ہی یہ خزانہ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بوڑھے نے آخر اسے یہ بتا دیا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے زخار جادوگر کو خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ وہ امرو عیار سے ہوشیار رہے، ایسا نہ ہو کہ اسے اس خزانے کا پتہ چل جائے اور وہ تمہیں ہلاک کر کے خزانہ لے اڑے، جس پر زخار جادوگر نے چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ کاش ایک بار امرو عیار اس سے ٹکرا جائے تو وہ اس کی بوٹیاں اڑا دے گا۔ یہ بات امرو عیار کے لیے مقابلے کی دعوت تھی، اسی لیے امرو عیار نے اب ہر حال میں یہ خزانہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ بوڑھے سے گفتگو کرنے کے بعد امرو عیار نے اپنی زنبیل بغل میں تھمائی، سر پر اپنا مخصوص بڑا سا پگڑ باندھا اور پھر طلسم ہوشربا کی جانب چل پڑا، کیونکہ طلسم ہوشربا کی سرحد سردار امیر حمزہ کے لشکر سے قریب تھی، اور پھر طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کے بعد بیرونی دنیا کی کوئی سواری اس کے کام نہ آتی تھی، اسی لیے امرو عیار نے گھوڑے پر سواری کرنے کی بجائے پیدل چلنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ مدتوں بعد آخرکار اسے شہنشاہ افراسیاب کے شاہی خزانے کا پتہ مل گیا تھا۔ بوڑھے سے اس نے وادی سونار کا محل و وقوع پوچھ لیا تھا۔ بوڑھا چونکہ ہیروں کا بہت بڑا تاجر تھا، اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے اسے طلسم ہوشربا میں ہر وقت داخل ہونے اور وہاں آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھا ساری باتیں جانتا تھا۔ اس نے امرو عیار کو بتا دیا تھا کہ وادی سونار طلسم ہوشربا کے شمال مغرب میں کافی اندر واقع ہے، اور اس وادی کے گرد آسمان تک بلند بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن پر ہر وقت دنیا کے سب سے زہریلے سانپ رینگتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان پہاڑوں پر چڑھ نہ سکے۔ لیکن ظاہر ہے امرو عیار بلا شاہی خزانے کے مقابلے میں ان سانپوں کی کہاں پرواہ کرنے والا تھا، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ طلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے اپنی زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور پھر ایک جھاڑی کی آڑ میں ہو کر اس نے اپنے چہرے پر روغن عیاری مل کر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ اب وہ اس بوڑھے تاجر کے روپ میں تھا جس نے اسے یہ ساری باتیں بتائی تھیں، کیونکہ امرو عیار کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس بوڑھے تاجر کو طلسم ہوشربا میں داخل ہونے اور آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے،
اسی لیے اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بوڑھے تاجر کے حلیے میں ہی طلسم ہوشربا میں داخل ہو سکے گا تاکہ اسے کوئی روک نہ سکے۔ بوڑھے جیسا لباس بھی اس نے زنبیل سے نکال کر پہن لیا تھا، اس لیے اب مکمل طور پر اس بوڑھے تاجر کے حلیے میں تھا۔ پھر جیسے ہی وہ طلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب پہنچا، اچانک ایک کڑاکا سا ہوا اور دوسرے لمحے سرحدی جادوگر اس کے سامنے نمودار ہو گئے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سرحدی جادوگر نے، جو ایک خوفناک شیر پر بیٹھا ہوا تھا، بڑے کڑکدار لہجے میں امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، ارے تم یہاں نئے آئے ہو شاید، جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا لینے آیا ہوں؟ یا پھر اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں ہیروں کا مشہور تاجر ارسلان ہوں، جسے شہنشاہ فراسیاب نے طلسم ہوشربا میں داخل ہونے اور گھومنے پھرنے کی اجازت دے رکھی ہے؟ امرو عیار نے بوڑھے تاجر کے لہجے میں بڑے غصے بھرے انداز میں کہا، او تو تم وہ بوڑھے تاجر ارسلان ہو؟ معاف کرنا، میں واقعی نیا ہوں۔ مجھے تمہارے متعلق ہدایات تو ملی تھی، لیکن میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا۔ مگر تم طلسم ہوشربا میں کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا شہنشاہ فراسیاب کی خدمت میں جانا چاہتے ہو؟ سرحدی جادوگر نے اس بار بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ میری مرضی، میں جہاں جاؤں۔ جب مجھے شہنشاہ نے خود اجازت دے رکھی ہے تو پھر میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ میں تمہاری شکایت شہنشاہ فراسیاب سے کر دوں گا، اور تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر جلالی بادشاہ ہے، ایک لمحے میں تمہیں جلا کر راکھ بنا دے گا۔ امرو عیار نے انتہائی غصیلے لہجے میں سرحدی جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، او تو تم تو غصیلے بوڑھے ہو، کاش شہنشاہ نے تمہیں اجازت نہ دے رکھی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے باتیں بناتے ہو۔ سرحدی جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تم میرا کیا کر لیتے؟ پھر مجھے کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ امرو عیار نے چڑچڑے سے لہجے میں کہا، مگر یہ تمہاری بغل میں تھیلا سا کیا لٹکا ہوا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ سرحدی جادوگر نے اچانک پوچھا۔ اس میں ہیرے ہیں جو میں زخار جادوگر کی فرمائش پر لے آیا ہوں، امرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ زخار جادوگر؟ کیا مطلب؟ کیا تم وادی سونار میں جانا چاہتے ہو؟ سرحدی جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے زخار جادوگر آج کل وہاں کا سردار ہے، مجھے وہیں جانا ہوگا، اور کیا میں آسمان پر جا کر اس سے ملوں گا؟ امرو عیار نے جواب دیا، نہیں، وادی سونار میں تم نہیں جا سکتے، وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اس کے لیے شہنشاہ فراسیاب کا مخصوص اجازت نامہ ہونا چاہیے۔ سرحدی جادوگر نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، تم بس سرحد کی حفاظت کرو، تمہارا اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں، میں خود ہی اجازت نامہ دکھا دوں گا۔ امرو عیار نے جواب دیا، نہیں، یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں کسی کو سونار وادی میں نہ جانے دوں۔ تم یہی ٹھہرو، میں پہلے زخار جادوگر سے بات کر لوں، اگر واقعی اس نے تمہیں بلایا ہے تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ سرحدی جادوگر اپنی بات پر اڑ گیا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ ارے احمق، تم پرلے سرے کے احمق ہو، اسی لیے تو شہنشاہ نے تمہیں بس سرحد پر لگا رکھا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں طلسم ہوشربا میں داخل ہوں اور پھر شہنشاہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیے بغیر سیدھا زخار جادوگر کی طرف چلا جاؤں؟ اس طرح ہوشربا کے شہنشاہ کی توہین ہو جائے گی، اسی لیے پہلے میں شہنشاہ فراسیاب کی خدمت میں حاضری دوں گا اور پھر انہیں تحفہ پیش کر کے ان سے اجازت لے کر زخار جادوگر کے پاس جاؤں گا۔ امرو عیار نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر سرحدی جادوگر نے زخار جادوگر سے بات کر لی تو اس کا بھانڈا فوراً ہی پھوٹ جائے گا۔ ہاں واقعی مجھے اس کا تو خیال ہی نہ آیا تھا، لیکن بوڑھے میاں، اگر میں تمہیں سرحد پار کرنے کی اجازت ہی نہ دوں تو تم کیسے جا کر شہنشاہ کو تحفہ دو گے؟ سرحدی جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ امرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا، ہا ہا ہا، احمق بوڑھے، میں سرحدی جادوگر ہوں، میں تمہیں جانے دوں گا تو تب ہی تم شہنشاہ کے پاس میری شکایت کرو گے۔ اب تم کوئی جادوگر تو نہیں ہو کہ جادو کے ذریعے شہنشاہ سے رابطہ قائم کر لو؟
سرحدی جادوگر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جلدی بتاؤ، خواہ مخواہ میرا وقت ضائع نہ کرو۔ عمرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سرحدی جادوگر کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ سرحدی جادوگر چاہتا ہے کہ اسے بھی تحفہ دیا جائے۔ دیکھو بوڑھے، میرا بھی حق ہے کہ تم میرے سامنے کوئی تحفہ پیش کرو، آخر میں سرحدی جادوگر ہوں۔ سرحدی جادوگر نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا، او اچھا، واقعی میں بھول گیا تھا، معاف کرنا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ میں تمہیں ایسا تحفہ دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھو گے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس کے متعلق کسی کو بتاؤ گے نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے شہنشاہ ناراض ہو جائیں کہ مجھ سے پہلے دوسرے کو تحفہ کیوں دیا ہے۔ عمرو عیار نے کہا، اوہ، اب میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں، تم مجھے تحفہ دو اور پھر چلے جاؤ، میں بھول جاؤں گا کہ تم نے مجھے کوئی تحفہ دیا تھا۔ سرحدی جادوگر نے کہا، او، عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس نے ایک 3 کونوں والا ہیرا نکال کر سرحدی جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ ہیرا اس کے ہاتھ میں جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ او بہت اچھے، یہ تو واقعی یادگار تحفہ ہے۔ سرحدی جادوگر نے عمرو عیار کے ہاتھ سے تحفہ لیتے ہوئے کہا، سنو، اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے خزانے میں جا کر رکھو گے تو پہلے تمہارا سارا خزانہ غائب ہو جائے گا اور پھر 1 ہفتے بعد یہ خزانہ واپس آ جائے گا، لیکن یہ دگنا ہو چکا ہوگا۔ اس طرح ہر ماہ تمہارا خزانہ 1 ہفتے کے لیے غائب ہو جایا کرے گا اور پہلے سے دگنا ہو کر واپس آ جایا کرے گا۔ اس طرح 2-3 سال بعد تم طلسم ہوشربا کے سب سے امیر جادوگر بن جاؤ گے۔ امیر ترین، عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او واقعی اگر ایسا ہو جائے تو مزہ نہ آ جائے؟ سرحدی جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، مگر خزانے میں اس ہیرے کو رکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے نہ رکھا گیا تو یہ خزانہ دگنا نہ ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، اچھا، کیا طریقہ ہے؟ جلدی بتاؤ، سرحدی جادوگر نے پوچھا۔ ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تم ایسا کرو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں اسے تمہارے سامنے رکھ کر دکھاؤں گا تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ عمرو عیار نے اسے چکر دیتے ہوئے کہا، او ٹھیک ہے، اچھا آؤ میرے ساتھ، سرحدی جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو اپنے پیچھے شیر کی پشت پر بٹھا لیا اور شیر اس کے اشارے پر سرحد کے اندر داخل ہو کر ایک طرف بھاگتا چلا گیا جہاں ایک چھوٹا سا محل نظر آ رہا تھا۔ یہ سرحدی جادوگر کی رہائش گاہ تھی اور عمرو عیار دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بیٹا، ایسا خزانہ دگنا ہوگا کہ ساری عمر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تحفہ مانگ رہے تھے۔ اوہ، کس سے؟ عمرو عیار سے۔ عیار الزماں سے، دیتا ہوں تمہیں تحفہ۔ شیر دوڑتا ہوا اس محل کے اندر داخل ہوا اور پھر ایک برآمدے کے سامنے جا کر رک گیا۔ سرحدی جادوگر نیچے اتر آیا، عمرو بھی نیچے اترا اور شیر تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، سرحدی جادوگر نے مڑ کر عمرو عیار سے کہا، اور عمرو نے بڑے فرما بردارانہ انداز میں سر ہلا دیا اور پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ مختلف کمروں سے گزر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ سرحدی جادوگر نے وہاں پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور پھر تیزی سے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور کمرے کا فرش درمیان سے پھٹ گیا۔ اب نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے تم نے خزانے کو چھپانے کے لیے، تم بہت عقل مند نظر آتے ہو۔ عمرو عیار نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ خزانہ میری ساری عمر کی کمائی ہے اور میں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ میری مرضی کے بغیر اس میں مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ سرحدی جادوگر نے خوشی سے پھولتے ہوئے جواب دیا اور عمرو عیار نے سر ہلا دیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں بڑے بڑے 10 صندوق پڑے ہوئے تھے۔ سرحدی جادوگر نے آگے بڑھ کر ایک صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو عمرو عیار چونک پڑا۔ بڑا سا صندوق پورے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا اور پھر سرحدی جادوگر نے باری باری سب صندوقوں کے ڈھکن اٹھا دیے اور عمرو عیار کا دل خوشی سے بے اختیار اچھلنے لگا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بس تھوڑا سا مال ہوگا۔
سرحدی جادوگر کے پاس، لیکن یہاں تو خاصا بڑا خزانہ تھا۔ ہاں، اب رکھو وہ ہیرا، تاکہ میرا خزانہ ایک ہفتے بعد 20 صندوقوں کا ہو جائے۔ سرحدی جادوگر نے کہا، لیکن ہیرا تو جس صندوق میں رکھا جائے گا وہی صندوق ہی دگنا ہوگا، باقی تو ویسے ہی رہ جائیں گے۔ عمرو عیار نے کہا، اوہ چلو، میں ہر ہفتے اسے دوسرے صندوق میں رکھ دیا کروں گا۔ سرحدی جادوگر نے سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس طرح اس 10 صندوقوں کو دگنا ہونے میں 20-25 ہفتے لگ جائیں گے، جبکہ اگر سارا خزانہ ہر ہفتے دگنا ہو جائے گا تو 20-25 ہفتوں میں کتنے صندوق بن جائیں گے؟ عمرو عیار نے کہا، ارے تو پھر کیا کرو، یا تو مجھے 9 ہیرے اور دو۔ سرحدی جادوگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ دنیا کا نایاب ترین ہیرا ہے، اس کے پیچھے تو بڑے بڑے بادشاہ پاگل ہو رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ 9 ہیرے اور دوں؟ عمرو عیار نے بھی اسی لہجے میں کہا، ہاں واقعی، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ سرحدی جادوگر نے کہا، اس کا ایک حل اور ہے اگر تم چاہو تو۔ عمرو عیار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، کیا حل ہے؟ جلدی بتاؤ۔ سرحدی جادوگر نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا، تم یہ سارا خزانہ ان صندوقوں سے نکال کر کمرے کے فرش پر ڈھیر کر دو، پھر میں اس ڈھیر میں یہ ہیرا رکھ دوں گا اور سارا ڈھیر ہی دگنا ہو جائے گا۔ عمرو نے تجویز بتائی اور سرحدی جادوگر خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ واہ واہ، کتنی آسان ترکیب بتائی ہے تم نے، واہ، مزہ آ گیا۔ سرحدی جادوگر نے خوشی سے تقریباً ناچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی جلدی صندوقوں سے ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سونے کی اینٹیں وغیرہ نکال کر فرش پر ڈھیر کرنا شروع کر دیں۔ عمرو عیار خاموش کھڑا رہا۔ تم بھی میرا ہاتھ بٹاؤ۔ ایک صندوق خالی کرنے کے بعد سرحدی جادوگر نے کہا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، یہ مشقت کا کام میرے بس سے باہر ہے، اور پھر یہ خزانہ تمہارا 2 گنا ہونا ہے۔ اس کے لیے اگر ذرا سی محنت کر لو گے تو نقصان میں نہ رہو گے۔ عمرو عیار نے کوڑا سا جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں۔ سرحدی جادوگر نے کہا، اور اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اس نے سارے صندوق خالی کر دیے۔ اب فرش پر دولت کا بہت بڑا ڈھیر سا لگ گیا تھا۔ سرحدی جادوگر بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسرت کے آثار موجود تھے۔ یہ لو، ہو گیا کام، سرحدی جادوگر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لاؤ وہ ہیرا مجھے دو، عمرو عیار نے کہا، اور سرحدی جادوگر نے جیب سے وہ ہیرا نکال کر عمرو عیار کی جانب بڑھا دیا۔ عمرو عیار نے وہ ہیرا لیا اور پھر ڈھیر کو اوپر سے ذرا ہٹا کر اس نے ہیرے کو ایک کونے کے بل پر رکھا، اور پھر ادھر ادھر اشرفیاں دے کر اسے سہارا دے کر اس کونے کے بل کھڑا کر دیا، اور پھر وہ پیچھے ہٹ آیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ غائب تو نہیں ہوا؟ سرحدی جادوگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ابھی سے ابھی اس ہیرے کے اثرات سارے ڈھیر تک پہنچیں گے، تب ہی غائب ہوگا، اور چونکہ ڈھیر کافی بڑا ہے اسی لیے کچھ وقت تو لگے گا۔ عمرو عیار نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے یہاں موجودگی کی ضرورت تو نہیں۔ سرحدی جادوگر نے کہا، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے۔ عمرو عیار نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا بات؟ کیسی بات؟ سرحدی جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا، تمہارے ڈھیر میں سے ہیروں کی تعداد زیادہ ہے؟ عمرو عیار نے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا کرتے ہوئے کہا، ہاں زیادہ ہے۔ پھر سرحدی جادوگر کے لہجے میں بھی تشویش ابھر آئی، تمہیں اتنا تو معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا دنیا میں سب سے سخت چیز ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ان سارے ہیروں پر اثر ہوتے ہوتے کافی دن لگ جائیں۔ 3 کونوں والے ہیرے کی قوت تیز کرنی پڑے گی۔ عمرو عیار نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ کیسے اس کی قوت تیز ہو سکتی ہے؟ سرحدی جادوگر نے کہا، اس کے لیے اس پر خصوصی عمل کرنا پڑے گا، لیکن یہ بڑا محنت کا کام ہے، 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ عمرو عیار نے پسو پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ کیا کوئی منتر پڑھنا پڑتا ہے؟ سرحدی جادوگر نے پوچھا، نہیں، منتر نہیں، یہ کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس ہیرے پر ہیرا گر کا عمل پڑھنا پڑے گا۔ عمرو عیار نے کہا، ہیرا گر کا عمل وہ کیا ہوتا ہے؟ سرحدی جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا،
ہوتا ہے ایک عمل تمہیں نہیں بتایا جا سکتا، عمر عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر پڑھو، سرحدی جادوگر نے کہا، لیکن اس کے لیے ایک بوٹی لے کر آنی پڑے گی، اس کی موجودگی میں عمل پڑھا جا سکتا ہے۔ عمر عیار نے کہا، کون سی بوٹی کہاں ملے گی؟ سرحدی جادوگر نے کہا، سرحد سے پار سرخ رنگ کی ایک پہاڑی دیکھی ہوئی ہے تم نے؟ عمر عیار نے کہا، ہاں دیکھی ہوئی ہے، سرحد سے کافی دور ہے۔ سرحدی جادوگر نے جواب دیا، وہاں تک تمہیں پیدل جانا پڑے گا۔ اس پہاڑی پر زرد پتے اور نیلے پھولوں والی ایک بوٹی ہے، وہ تمہیں لے آنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ میں یہاں عمل پڑھنا شروع کروں گا اور تم پیدل چلنا شروع کر دو گے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں کے اندر تم بوٹی لے کر واپس یہاں پہنچ جاؤ۔ اگر تمہیں ایک لمحہ بھی دیر ہو گئی تو سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی تم بوٹی لے کر یہاں پہنچو گے، اس ہیرے کی قوت دگنی ہو جائے گی اور پورا ڈھیر غائب ہو جائے گا، اور پھر 1 ہفتے کی بجائے 3 روز بعد 2 گنا ہو کر ظاہر ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے 3 روز میں دگنا ہو جایا کرے گا۔ اب تم خود سوچو کہ کتنا فائدہ ہوگا تمہیں۔ عمر عیار نے اسے چکر دیتے ہوئے کہا، اچھا چلو میں یہ بھی کر لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں 2 گھنٹوں کے اندر وہ بوٹی لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ سرحدی جادوگر نے لالچ میں آ کر بغیر سوچے سمجھے کہا، لیکن تم مجھے یہاں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا خزانہ ہی اٹھا کر بھاگ جاؤں۔ اور زیادہ پکا کرتے ہوئے کہا، تم بوڑھے آدمی اتنا بڑا خزانہ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ اور پھر میں احمق تو نہیں ہوں، میں باہر جانے کا راستہ بند کر کے جاؤں گا، تم میرے آنے تک یہاں سے نکل بھی نہ سکو گے۔ سرحدی جادوگر نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، اسی طرح تمہیں بھی اطمینان رہے گا اور میں بھی مداخلت کیے بغیر عمل پڑھ سکوں گا۔ پھر کیا خیال ہے، شروع کروں عمل؟ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ اسی سخی سے پالا پڑ گیا ہے۔ عمر عیار نے کہا، ہاں شروع کرو، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ سرحدی جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھا عمر عیار نے کہا، اور پھر وہ ڈھیر کے سامنے چونکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ جب میں اپنا ہاتھ اونچا کروں تم چلنا شروع کر دینا، اور سنو، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں کے اندر پہنچ جانا، ورنہ پھر میرا ذمہ نہ ہوگا۔ اور سنو، تمہیں پیدل آنا جانا ہوگا، اگر تم نے جادو سے کام لیا تو سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ عمر عیار نے کہا، میں پہنچ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ سرحدی جادوگر نے کہا، اور پھر عمر عیار نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا، اور سرحدی جادوگر تیزی سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر یہ آوازیں ختم ہو گئیں۔ سر کی تیز آواز سنائی دی اور عمر عیار سمجھ گیا کہ اس نے کمرے کا فرش برابر کر دیا۔ اب چلتے رہو بیٹے، پیدل تم عمر عیار سے تحفہ مانگ رہے تھے، عمر عیار نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے بغل میں لٹکی ہوئی اپنی زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر اسے فرش پر رکھا، اور دونوں ہاتھوں سے اس کا ڈھیر اٹھا اٹھا کر زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ خاصے تیزی سے چل رہے تھے، اور سرحدی جادوگر کا خزانہ، اس کی ساری عمر کی کمائی عمر عیار کی زنبیل میں غائب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کیونکہ ڈھیر کافی بڑا تھا، اسی لیے مسلسل 1 گھنٹے تک عمر عیار کو محنت کرنا پڑی۔ تب ہی وہ ڈھیر اس کی زنبیل میں غائب ہوا تو عمر عیار نے اطمینان کا سانس لیا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ اپنی عیاری کو خود ہی داد دے رہا تھا کہ کس طرح اس نے آسانی سے اس سرحدی جادوگر کو بے وقوف بنا کر اس کا اتنا بڑا خزانہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور پھر مزید آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ عمر عیار کو دوبارہ سرر کی آواز سنائی دی، اور وہ چونک پڑا کہ سرحدی جادوگر وہ بوٹی لے کر واپس آ گیا۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے ہوں گے، اسی لیے 1.5 گھنٹے میں واپس آ گیا تھا۔ عمر عیار جلدی سے پہلے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ زنبیل اس نے بغل میں لٹکائی اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے الٹے سیدھے الفاظ بڑبڑانے شروع کر دیے۔ سیڑھیاں اترنے کی آواز آتی رہیں، اور پھر سرحدی جادوگر کی آواز سنائی دی، ارے میرے خزانے کا ڈھیر! سرحدی جادوگر نے ظاہر ہے خالی فرش کو دیکھ کر چیخنا ہی تھا۔
اوہ عمل کامیاب ہو گیا، بہت خوب، مبارک ہو مبارک ہو، مزے کرو، اب ساری زندگی مزے کرو۔ عمرو عیار نے آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، یہ ڈیر اب کب واپس آئے گا؟ سرحدی جادوگر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ 3 روز بعد دگنا ہو کر آئے گا، عمرو عیار نے رکتے ہوئے کہا۔ تو پھر 3 روز تم میرے مہمان رہو، سرحدی جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے شہنشاہ فراز صاحب سے وقت لیا ہوا ہے، آج وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اگر میرا خزانہ 3 دن بعد ظاہر نہ ہوا تو؟ سرحدی جادوگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، سنو، میں تو ایک تاجر ہوں، تمہاری طرح جادوگر تو نہیں۔ اگر تم چاہو تو اپنا ہر طرح سے اطمینان کر کے دیکھ لو، میری تلاشی لینا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ ویسے بھی تمہارا اتنا بڑا خزانہ میں کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اور اگر چھپانا ہی چاہوں تو کہاں چھپا سکتا ہوں؟ ایک بات، دوسری یہ کہ میں یہاں سے باہر نکل ہی نہ سکتا تھا، اور اگر نکلتا بھی تو میں اتنا بڑا خزانہ کہاں لے جاتا؟ یہ میرا تھیلا ہے، اسے بھی دیکھ لو۔ ہو سکتا ہے میں نے سارا خزانہ جو 10 بڑے بڑے صندوقوں میں بھرا ہوا تھا اس چھوٹے سے تھیلے میں چھپا لیا ہو۔ عمرو عیار نے کہا، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اتنا بڑا خزانہ بھلا اس تھیلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر اتنا بڑا خزانہ اٹھا کر تو 2 گدھے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، تم کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ لیکن بس میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے وہم سا پڑ رہا ہے، سرحدی جادوگر نے جواب دیا۔ وہم کا علاج تو دنیا کے بڑے سے بڑے حکیم، میرا مطلب ہے حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے جادو کی مدد سے تمہارا خزانہ میں نے غائب کر دیا تو تم خود جادوگر ہو، جادو کی مدد سے اپنی تسلی کر لو۔ اور آخری بات یہ کہ میں نے واپس تو اسی سرحد سے ہو کر باہر جانا ہے، پھر تم گھبراتے کیوں ہو؟ عمرو عیار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم نے واپس تو ادھر سے ہی جانا ہے، اگر میرا خزانہ ظاہر نہ ہوا تو پھر میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ تم یہاں سے کیسے صحیح سلامت باہر جاتے ہو۔ سرحدی جادوگر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے عمرو عیار کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچے۔ کمرے کا فرش سرحدی جادوگر کے اشارے پر درمیان سے ہٹ گیا اور پھر ان دونوں کے اوپر پہنچتے ہی برابر ہو گیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، شہنشاہ فراز صاحب میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ عمرو عیار نے سرحدی جادوگر سے اجازت مانگتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، شہنشاہ کی وجہ سے میں تمہیں روک تو نہیں سکتا، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے میرے ساتھ کسی قسم کا بھی دھوکہ کیا تو پھر تمہاری زندگی برحال اس دھوکے سے ختم ہو جائے گی۔ سرحدی جادوگر نے کہا، حوصلہ رکھو، آخر خزانے نے 2 گنا ہونا ہے، ابھی سے کیوں گھبرا گئے ہو؟ دولت مند بننا آسان تو نہیں ہوتا۔ عمرو عیار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا۔ سرحدی جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور عمرو عیار مسکراتا ہوا اس کے محل کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ مڑا اور سرحدی جادوگر سے مخاطب ہو کر بولا، سرحدی جادوگر، جب تمہارا خزانہ 2 گنا ہو جائے اور پھر اس طرح 2 گنا ہوتا چلے جائے گا تو کیا تم وہ ہیرا مجھے واپس کرو گے؟ عمرو عیار نے کہا، وہ ہیرا؟ ارے نہیں، تحفہ بھی کبھی واپس لیا جاتا ہے، وہ تو میں کسی صورت واپس نہیں کروں گا، سرحدی جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور عمرو عیار نے دیکھا کہ اس کی اس بات سے سرحدی جادوگر کا لٹکا ہوا چہرہ بالکل بحال ہو گیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ عمرو عیار کی اس فکرے سے اس کے دل کو بڑی ڈارس بندی تھی کہ وہ عمرو عیار کو جو اپنا ہیرا واپس مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات سچی ہے، اور عمرو عیار نے بھی جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ہیرے کو واپس مانگنے کے بعد سرحدی جادوگر کے دل میں جو شبہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسے صرف یہی خطرہ تھا کہ کہیں سرحدی جادوگر اس کی طلسم و شربا میں داخلے کی اطلاع افراسیاب کو نہ دے دے۔ اچھا، پھر ایک مہربانی کرنا، شہنشاہ افراسیاب کو اس تحفے کے بارے میں نہ بتانا، ورنہ وہ مجھے اپنی توہین میں مار ڈالے گا، کیونکہ یہ تحفہ تھا تو اسی کے لائق اور وہ تم سے بھی جبراً چھین لے گا۔ پتہ نہیں تمہاری قسمت تھی کہ میں نے کس حال کے تخت یہ خاص تحفہ تمہیں دے دیا،
عمرو عیار نے کہا، میں کوئی پاگل ہوں جو کسی کو اس تحفے کے متعلق بتاؤں گا؟ اور سنو، تم بھی نہ بتانا، میرا خزانہ 2 گنا ہوگا تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ سرحدی جادوگر نے عمرو عیار کی توقع کے عین مطابق جواب دیا، اور عمرو عیار مطمئن ہو کر سر ہلاتا ہوا محل سے باہر نکل آیا۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع شہنشاہ افراسیاب تک پہنچ جائے گی۔ محل سے باہر آ کر وہ کچھ دور تو پیدل چلتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ اس طرف کو کر لیا جدھر وادی سونار تھی۔ اب وہ جلد از جلد زغار جادوگر سے مقابلہ کر کے طلسم ہوشربا کا سارا خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ اس بڑے تاجر کے روپ میں تھا اور اس تاجر کو طلسم ہوشربا کا ہر جادوگر اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے کسی نے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی، اور وہ 4 روز سفر کرنے اور راستے میں ٹھہرنے کے بعد آخر کار وادی سونار کے قریب پہنچ گیا۔ وادی سونار جہاں سے شروع ہوتی تھی وہاں نیلے رنگ کی ایک اونچی دیوار کھڑی تھی جس کی بلندی آسمان تک چلی جاتی تھی۔ یہ دیوار خاص جادو سے بنائی گئی تھی، اور اس دیوار کا ہی کرشمہ تھا کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس دیوار کو توڑ نہیں سکتا تھا، نہ اسے کسی طرح پھاندا جا سکتا تھا۔ پوری وادی سونار کے گرد یہی نیلی دیوار بنی ہوئی تھی، اور وادی سونار میں داخلے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، جس کے بعد وادی سونار کے سردار زخار جادوگر کا خاص محل تھا۔ وادی اور محل کے اندر زخار جادوگر کی خوفناک کھوپڑیاں پہرا دے رہی تھیں۔ وہ عجیب و غریب قسم کی کھوپڑیاں پوری وادی میں اڑتی پھرتی تھیں، اور جب بھی کوئی جادوگر یا آدمی بغیر اجازت اس وادی میں داخل ہوتا، یہ کھوپڑیاں اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھیں۔ دروازے کے باہر 2 خالص سونے کے بنے ہوئے بت کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں سونے کے ہی نیزے تھے، البتہ ان کی آنکھوں میں انتہائی قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بت اس وادی کے چوکیدار کہلاتے تھے۔ عام حالات میں تو یہ بت تھے اور ساکن کھڑے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی آدمی بغیر اجازت اندر داخل ہونا چاہتا، یہ بت فوراً حرکت میں آ جاتے اور اپنا سونے کا نیزہ اس کے جسم سے لگا دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ آدمی فوراً ہی بت کی صورت میں تبدیل ہو جاتا، اور پھر زخار جادوگر اسے سزا دیتا، چاہے مار ڈالتا، چاہے قید کر دیتا، یہ اس کی مرضی تھی۔ عمرو عیار کو ان بتوں کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ بوڑھا تاجر کے روپ میں زخار جادوگر کے پاس جائے گا اور پھر اسے خاص تحفہ دینے کا لالچ دے کر اپنی عیاری سے سارا خزانہ لے اڑے گا۔ اسی لیے وہ بڑے مطمئن انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ وہ مزے سے چلتا ہوا ان بتوں کے قریب پہنچا، اور پھر اس نے جیسے ہی آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھایا، دونوں بت بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے، اور ان دونوں کے نیزے بیک وقت عمرو عیار کے جسم سے جا ٹکرائے، اور عمرو عیار کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ یہ سونے کے نیزے اس کے جسم کے پار ہو جائیں گے، لیکن نیزے اس کے جسم سے چھو کر واپس چلے گئے، اور اسی لمحے عمرو عیار کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، اب وہ حرکت نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بت میں تبدیل ہوتے ہی دونوں بتوں کے حلق سے خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے بھوک کی شدت سے برفانی بھیڑیے مل کر چیخ رہے ہوں۔ دوسرے لمحے وادی کے اندر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر 2 بوڑھے دروازے سے ظاہر ہوئے۔ ان میں سے ایک کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ زمین تک پہنچ کر بھی جھاڑو کی طرح کافی آگے تک گھسٹ رہی تھی، جبکہ دوسرا عام سا جادوگر تھا۔ ان دونوں نے باہر آ کر حیرت بھرے انداز میں عمرو عیار کو دیکھا، اور بوڑھے کے ساتھ دوسرے جادوگر نے لپک کر عمرو عیار کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آٹے کے بھرے ہوئے بورے کو اٹھا رہا ہو۔ عمرو عیار کا جسم لکڑی کی شہتیر کی طرح اکڑا ہوا اور سیدھا تھا۔ وہ عمرو عیار کو اٹھائے دروازے کی دوسری طرف پہنچے، اور پھر تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے وہ ایک شاندار محل میں پہنچ گئے۔ عمرو عیار دیکھ تو سب کچھ رہا تھا، لیکن وہ نہ حرکت کر سکتا تھا اور نہ بول سکتا تھا۔ محل بہت شاندار اور بڑا تھا، اور اس کے ہر کمرے میں انتہائی شاندار فرنیچر موجود تھا۔ وہ دونوں عمرو عیار کو لیے ایک بڑے سے کمرے میں آ گئے،
اس کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ کافی بڑی کھڑکی تھی، سامنے ایک موٹا سا ستون تھا۔ کھڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے دیوار پر کوئی فریم لٹک رہا ہو۔ جادوگر نے امرو عیار کو اسی ستون کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اس نے اسے اتنا اونچا کر کے باندھا تھا کہ اس کی ٹانگیں بھی زمین سے کافی بلندی پر تھیں۔ امرو عیار کو باندھنے کے بعد وہ دونوں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد چاروں طرف سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں، اور پھر اچانک 5-6 عجیب و غریب قسم کی انسانی کھوپڑیاں اس کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ پورے کمرے میں چکراتی رہیں۔ کبھی وہ چھت تک چلی جاتیں، کبھی زمین پر ٹک جاتیں، کبھی درمیان میں گھومنا شروع کر دیتیں۔ البتہ ہر کھوپڑی کے خول نما آنکھیں امرو عیار پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ بدروحوں جیسی خوفناک آوازیں ان کھوپڑیوں کے کھلے ہوئے منہ سے نکل رہی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور چھوٹی چھوٹی داڑھی والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک قسم کی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوفناک ہنٹر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، امرو عیار کو لے کر آنے والے دونوں جادوگر اور کمرے میں موجود کھوپڑیاں جلدی سے اس کے سامنے جھک گئیں، اور امرو عیار سمجھ گیا کہ وادی سونار کا سردار زخار جادوگر ہے۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور درشتگی نمایاں تھی۔ کون ہے یہ؟ زخار جادوگر نے بڑے کڑک دار لہجے میں داڑھی والے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سردار، یہ آدمی وادی میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ چوکیدار بتوں نے اسے مفلوج کر دیا ہے، بوڑھے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، مگر یہ ہے کون؟ زخار جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور پھر وہ چند لمحے گور گور کر امرو عیار کو دیکھتا رہا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اچانک اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھرے۔ اوہ، یہ تو وہی بوڑھا تاجر ہے جو شہنشاہ کو ہیروں کے لیے تحفے دیتا ہے، زخار جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر زور سے امرو عیار پر پھونک دیا، اور اس کے منتر پھونکتے ہی امرو عیار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم حرکت میں آ گیا۔ ہاں، میں وہی تاجر ہوں، تم نے ٹھیک پہچانا ہے۔ میں تو تمہاری خدمت میں ایک ایسا تحفہ پیش کرنے آیا تھا کہ تم ہمیشہ یاد رکھتے، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار دھوکہ، سردار دھوکہ، اچانک ایک کھوپڑی نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر تمام کھوپڑیاں بیک وقت دھوکہ دھوکہ چیخنے لگ گئیں۔ او، یہ تو دھوکے باز ہے، کیا دھوکہ کر رہا ہے یہ؟ زخار جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے اس کھوپڑی سے پوچھا جس نے سب سے پہلے دھوکے کا لفظ منہ سے نکالا تھا۔ سردار، یہ اصل آدمی نہیں ہے سردار، یہ عیار ہے، بہت بڑا عیار، بہت بڑا دھوکے باز، اس کھوپڑی نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا۔ اصل آدمی نہیں ہے؟ او، تو اس کا مطلب ہے یہ بوڑھے تاجر کے روپ میں دوسرا آدمی ہے، زخار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک منتر پڑھنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنا منہ اس فریم نما کھڑکی کی طرف کر دیا اور زور زور سے دونوں ہاتھ ہلانے شروع کر دیے۔ اصل شکل آ جائے، اس آدمی کی اصل شکل آ جائے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ آدمی اصل شکل میں آ جائے۔ میں اس کی اصل شکل دیکھنا چاہتا ہوں، زخار جادوگر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا، اور پھر امرو عیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی کا رنگ دھندلا ہونے لگا، اور چند لمحوں بعد امرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں جب اس نے کھڑکی میں اپنی اصل شکل ظاہر ہوتے دیکھی۔ یوں لگتا تھا جیسے امرو عیار کسی کھڑکی کو پکڑ کر اندر آنا چاہتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی امرو عیار کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا ہے، کیونکہ تاجر والی لمبی لمبی مونچھوں کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، تو یہ ہے اصل آدمی، مگر یہ ہے کون؟ زخار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں امرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنٹر زور سے جھٹکا، اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے ہنٹر ستون سے باندھے ہوئے امرو عیار کے پہلو میں مار دیا، اور امرو عیار کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ پھر تو جیسے زخار جادوگر نے امرو عیار کے جسم پر ہنٹروں کی بارش سی کر دی۔ امرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا
جیسے ہنٹر کی ہر ضرب کے ساتھ اس کے جسم کی کھال ادڑتی جا رہی ہو۔ بولو کون ہو تم؟ بولو ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا، زخار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ میں امرو عیار ہوں، امرو عیار۔ امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے اس خوفناک پٹائی سے بچنے کے لیے سچ بولنا ہی پڑا تھا۔ امرو عیار، تم امرو عیار ہو؟ وہی امرو عیار جس کے متعلق شہنشاہ فراسیاب نے مجھے خاص ہدایت دی تھی کہ زخار جادوگر نے اپنا ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کے درد کے مارے برا حال تھا، اس کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا، اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ اس طرح کسی جادوگر کے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ بولو کون ہو تم؟ زخار جادوگر نے ایک بار پھر پوری قوت سے کوڑا مارتے ہوئے کہا، اور امرو عیار کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بتایا تو ہے کہ میں امرو عیار ہوں، اور کیا بتاؤں؟ امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ میں نہیں مان سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ امرو عیار تو بے حد خطرناک آدمی ہے، وہ بھلا اس طرح کیسے آسانی سے قابو آ سکتا ہے؟ مجھے شہنشاہ فراسیاب نے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ امرو عیار سے ہوشیار رہو۔ بولو، سچ بولو، تم کون ہو، ورنہ میں اسی ہنٹر سے تمہارے جسم کی پوری کھال ادھیڑ دوں گا۔ زخار جادوگر نے ہنٹر کو زور زور سے فضا میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا نام امرو عیار ہے، بس میری قسمت خراب تھی کہ میں تمہارے ہتھے چڑھ گیا ہوں، میری عقل ماری گئی تھی۔ امرو عیار نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اگر تم واقعی امرو عیار ہو تو پھر تو شہنشاہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالوں، پھر تو تم ٹھیک بندے ہوئے ہو۔ میں اس وقت تک تمہیں ہنٹر مارتا رہوں گا جب تک تمہارے جسم سے جان نکل نہیں جاتی۔ زخار جادوگر نے بڑے ظالمانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر امرو عیار پر ہنٹروں کی باری شروع کر دی، اور کمرے میں امرو عیار کی چیخیں گونجنے لگیں۔ وہ اس بار واقعی بری طرح پھنس گیا تھا۔ رک جاؤ، تمہیں جادوگر دیوتا کی قسم، رک جاؤ، امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا، اور جادوگر دیوتا کی قسم کا سن کر زخار جادوگر نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ زخار جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ پانی، مجھے پانی پلاؤ، امرو عیار نے بری طرح سے کراہتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہیں پانی نہیں مل سکتا، مرنے والے کو کیا ضرورت ہے پانی پینے کی، زخار جادوگر نے کہا، اور ایک بار پھر ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ اور اب امرو عیار کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا، اس کے پورے جسم پر زخم آ گئے تھے، اور خون اس طرح بہنے لگا تھا کہ جیسے فوارے چل رہے ہوں۔ اسے اپنے دماغ میں اندھیرے چھاتے محسوس ہو رہے تھے۔ رک جاؤ، تمہیں تمہارے استاد سامری کی قسم، رک جاؤ، امرو عیار نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور زخار جادوگر نے ایک بار پھر ہاتھ روک لیا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میں تمہیں ختم کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، زخار جادوگر نے ہنٹر کو فضا میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ سنو زخار جادوگر، میرے ساتھ سودا کر لو، میں تمہیں ایک ایسا ہیرا دے سکتا ہوں کہ جس کے بعد تم شہنشاہ فراسیاب کے نائب بن جاؤ گے، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر، اور اس کے بدلے میں تم میری جان بخش دو، امرو عیار نے کہا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس زخار جادوگر سے اب کوئی نہ کوئی عیاری کرے گا تو اس کی جان بخش سکتا ہے، ورنہ یہ پاگل آدمی تو واقعی اسے کوڑے مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اچھا، کیا چیز دے سکتے ہو، جلدی بولو، زخار جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تم میرے ساتھ سودا کرو، جادوگر دیوتا کی قسم کھا کر سودا کرو، امرو عیار نے کراہتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے تم مجھے بتاؤ، ایسی کون سی چیز تمہارے پاس ہے جس کے بعد میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جاؤں گا؟ زخار جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس سامری کی کھوپڑی ہے، اصلی کھوپڑی، امرو عیار نے کہا۔ اس نے سوچا تھا کہ زخار جادوگر کو کھوپڑیوں سے دلچسپی ہے، اسی لیے اس نے کھوپڑی کی بات کی تھی، اور پھر اسے معلوم تھا کہ سامری جادوگر کی کھوپڑی جادوگروں کے لیے کتنی مقدس ہو سکتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سامری کی کھوپڑی، وہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ جھوٹ بولتے ہو، زخار جادوگر نے حیرت اور غصے سے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ویسے امرو عیار نے دیکھا تھا کہ سامری کی کھوپڑی کا سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ یقین کرو، وہ میرے پاس ہے،
اور میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ عمرو عیار نے کہا، نہیں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ آج تک دنیا بھر کے جادوگر اس کی تلاش میں رہے ہیں، لیکن سامری کی کھوپڑی کسی کو نہیں مل سکی، اور اب تم احمق اور مسخرے سے آدمی مجھے بتا رہے ہو کہ سامری کی کھوپڑی میرے پاس ہے۔ زخار جادوگر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، وہ انہیں کیسے مل سکتی؟ وہ میرے پاس جو تھی، عمرو عیار نے جواب دیا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے ایسی چیز بتا دی جس سے یہ خوفناک جادوگر بھی چکر میں آ گیا۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ اس تھیلے میں ہے۔ زخار جادوگر نے عمرو عیار کی بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، تم مجھے احمق سمجھتے ہو کہ میں اس طرح کی اتنی قیمتی چیز کو تھیلوں میں ڈال کر اٹھائے پھروں گا؟ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ زخار جادوگر نے ایک بار پھر ہنٹر کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا، اگر تم ان سب کو باہر بھیج دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ سامری کی کھوپڑی کہاں ہے، بلکہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، یہ سب میرے نائب ہیں، ان کے سامنے بتاؤ۔ زخار جادوگر نے کہا، اچھا چلو ایسے ہی صحیح، میرے ہاتھ کھولو تو میں تمہیں دکھاؤں۔ عمرو عیار نے کہا، کیا وہ اس تھیلے میں ہے؟ زخار جادوگر نے کہا، ہاں اس میں ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں مل سکتی جب تک میں خود اسے کسی کو نہ دکھاؤں، وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ عمرو عیار نے کہا، اس کے تھیلے میں گھس کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ زخار جادوگر نے ہوا میں معلق ایک کھوپڑی سے مخاطب ہو کر کہا، اور کھوپڑی تیزی سے عمرو عیار کی طرف بڑھی اور پھر وہ اس کی زنبیل میں گھستی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آئی۔ خالی، یہ تھیلا خالی ہے، کھوپڑی نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور واپس اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک میں نہ دکھاؤں گا وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ عمرو عیار نے فوراً کہا۔ اسے خطرہ تھا کہ کھوپڑی کی بات سنتے ہی زخار جادوگر پھر نہ بگڑ جائے اور پٹائی شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اسے کھول دو، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ زخار جادوگر نے اپنی داڑھی والے نائب سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے نائب نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر رسی کو کھینچا تو یک لخت رسی یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ اچانک رسی غائب ہو جانے کی وجہ سے عمرو عیار دھڑم سے پختہ فرش پر آ گرا اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ایک تو پہلے ہی اس کا جسم زخموں سے چور تھا، دوسرا پکے فرش پر گرنے سے اسے اور کافی چوٹ آ گئی تھی، اسی لیے وہ کچھ دیر تو فرش پر پڑا کرہتا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اوہ، مجھے پانی پلاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، میری جان نکل جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے سامری کی کھوپڑی سے محروم ہو جاؤ گے، عمرو عیار نے کراہتے ہوئے کہا، اور زخار جادوگر نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ دوسرے لمحے پانی کا ایک گلاس ہوا میں نمودار ہوا اور پھر تیرتا ہوا نیچے اترا اور عمرو عیار کے ہاتھ میں آ گیا۔ عمرو عیار نے گٹا گٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ میرے جسم سے خون نکل رہا ہے، میں ویسے بھی بوڑھا آدمی ہوں، اگر مجھے کچھ دیر اور خون نکل گیا تو میں مر جاؤں گا اور پھر تم ہمیشہ کے لیے سامری کی کھوپڑی سے محروم ہو جاؤ گے۔ عمرو عیار نے پانی پیتے ہی دوبارہ کہا، تم اب چالاکی نہ دکھاؤ، سیدھی طرح کھوپڑی مجھے دو۔ زخار جادوگر نے ہنٹر کو لہراتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، چالاکی کی بات نہیں، تمہارے جیسے سخت دل جادوگر کے سامنے کوئی چالاکی کر سکتا ہے؟ واقعی میں مر جاؤں گا۔ اگر تم اجازت دو تو میرے پاس ایک مرہم ہے جسے لگاتے ہی زخم غائب ہو جائیں گے، میں لگا لوں؟ عمرو عیار نے کہا، اچھا تمہارے پاس ایسا مرہم ہے، ٹھیک ہے لگا کر دکھاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارے پاس کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ زخار جادوگر نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر مرہم سلیمانی کی ڈبیا نکال لی، اور پھر اس ڈبیا کو نکال کر اس نے مرہم کو زخموں پر لگانا شروع کر لیا۔ جہاں جہاں مرہم لگتا جاتا وہاں سے خون بہنا بند ہو جاتا تو ایک طرف زخم کا نشان تک غائب ہو جاتا، اور زخار جادوگر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اب اس کے چہرے پر یقین کے آثار ابھر آئے تھے۔
تھوڑی دیر بعد عمرو عیار کے جسم پر موجود تمام زخم غائب ہو گئے اور عمرو عیار نے ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں ڈال دی۔ اب دکھاؤ کھوپڑی، زخار جادوگر نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ سامری کی کھوپڑی کتنی مقدس ہوتی ہے؟ عمرو عیار نے ایک سوال کر دیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ انتہائی مقدس ہے، زخار جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس طرح اگر میں اس کی کھوپڑی کو نکال کر دکھاؤں تو سامری کی کھوپڑی کی توہین ہو جائے گی، اور تم تو جانتے ہو کہ سامری کی کھوپڑی کی توہین کرنے والے پر سامری کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے۔ عمرو عیار نے نیا چکر چلاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے لہجے میں اطمینان تھا، کیونکہ اب وہ رسیوں کی گرفت سے بھی آزاد ہو چکا تھا، اور زخموں کے ساتھ ساتھ مرہم سلیمانی کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود تکلیف بھی غائب ہو چکی تھی۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ زخار جادوگر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے مقدس پانی کے ساتھ ساتھ مقدس خوشبو کی ضرورت ہے، اور سب کو دو زانوں مؤدب ہو کر بیٹھنا پڑے گا، اور جگہ بھی انتہائی پاک صاف ہونی چاہیے۔ عمرو عیار نے کہا۔ مقدس پانی اور مقدس خوشبو وہ کیا ہوتی ہے؟ زخار جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے کمال ہے، اتنا بڑا جادوگر ہونے کے باوجود تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پانی اور خوشبو پر جب شدھ منتر مسلسل 1 گھنٹے تک پڑھا جاتا ہے تو وہ پانی اور خوشبو مقدس ہو جاتی ہے۔ عمرو عیار نے جادوگروں کے ایک مشہور اور مشکل جادوگر شدھ جادو کا نام لیتے ہوئے کہا۔ شدھ جادو؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، مجھے آتا ہے یہ جادو، زخار جادوگر نے کہا۔ تو پھر منگواؤ پانی اور خوشبو، پڑھنا شروع کرو، لیکن یہاں نہیں، اس کمرے میں انسانی خون ٹپکا ہے، میرا خون، اور یہ کمرہ ناپاک ہو گیا ہے۔ جہاں سامری جادوگر کی کھوپڑی کو دکھانا اس کی توہین ہوگی۔ عمرو عیار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم واقعی عقل مند آدمی ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے خاص کمرے میں لے جاتا ہوں۔ اس کمرے میں جہاں میں عبادت کرتا ہوں، وہ کمرہ بالکل پاک ہے۔ زخار جادوگر اب پوری طرح عمرو عیار کی عیاری کے جال میں پھنس چکا تھا، اور پھر زخار جادوگر عمرو کو اپنے ہمراہ لیے اس کمرے سے نکلا اور مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں دیوتا جادوگر اور سامری جادوگر کے بڑے بڑے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک گول دائرے میں آگ جل رہی تھی، جس کے ارد گرد انسانوں کی سوکھی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ میرا عبادت کا کمرہ ہے اور مقدس کمرہ ہے، یہاں بیٹھ کر سامری کی کھوپڑی کو دیکھا جا سکتا ہے، زخار جادوگر نے کہا۔ ہاں واقعی یہ ایسا کمرہ ہے۔ اب ایسا کرو، پانی اور خوشبو منگوا کر جلدی سے شدھ منتر پڑھ کر اسے مقدس کرو، تاکہ میں سامری کی کھوپڑی دیکھ کر اپنی جان بچا سکوں۔ عمرو عیار نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ شدھ منتر مجھے پڑھنا ہوگا؟ زخار جادوگر نے پوچھا۔ کھوپڑی بھی تو تم نے لینی ہے، اور پھر سامری کی کھوپڑی، جس کے بعد تم شہنشاہ افراسیاب کے نائب اور سامری کے بعد دنیا کے سب سے بڑے جادوگر بن جاؤ گے۔ عمرو عیار نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، زخار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک طرف پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور آگ کے ساتھ رکھا ہوا بخور دان جس میں خوشبو جلائی جاتی ہے، اسے اٹھا کر کمرے کی ایک خالی جگہ پر رکھا اور خود اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ارے ارے مجھے یاد آ گیا، ارے کہیں تمہاری جان کسی اور چیز میں تو نہیں ہے؟ عمرو عیار نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے اچانک اہم ترین چیز یاد آ گئی ہو۔ میری جان؟ نہیں، میری جان تو میرے اندر ہے، میں اپنے علاوہ اور کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زخار جادوگر نے پوچھا۔ یہ بہت اچھا ہے، اپنی جان کی حفاظت جتنی زیادہ خود کی جا سکتی ہے، اتنی دوسرے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اگر تمہاری جان کسی اور میں ہو تو پھر سامری کی کھوپڑی کے ظاہر ہونے سے پہلے تمہیں اس چیز کو یہاں منگوانا پڑتا ہے، لیکن اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تم اطمینان سے شدھ منتر پڑھو، میں یہاں بیٹھتا ہوں، عمرو عیار نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن شدھ منتر کی شرط ہے کہ اس کے دوران پڑھنے والا نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ کر کہیں جا سکتا ہے۔ اگر درمیان میں شدھ منتر کو توڑ دیا جائے تو شدھ منتر پڑھنے والے کا تمام جادو ختم ہو جاتا ہے۔
ذخار جادوگر نے کہا تو پھر تم درمیان میں نہ توڑنا، بس پڑھتے جانا۔ عمرو عیار نے یوں جواب دیا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے تم درمیان میں اٹھ کر بھاگ جاؤ۔ ذخار جادوگر نے اصل بات کہہ دی اور عمرو عیار بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ کمال ہے، اتنے بڑے جادوگر ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو، تمہاری کھوپڑیاں یہاں موجود ہیں، نائب یہاں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں کوئی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ البتہ اتنی اجازت ضرور چاہوں گا، اگر مجھے پیشاب آ جائے تو مجھے پاخانے تک جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مقدس کمرہ ہے۔ عمرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے، میں پہلے اپنے نائبوں کو ہوشیار کر دوں۔ ذخار جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار زور زور سے زمین پر دے مارے۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں نائب، لمبی دھاڑی والا اور دوسرا جو عمرو عیار کو اٹھا کر لایا تھا، اس کے سامنے نمودار ہو گئے۔ حکم آقا، ان دونوں نے سر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ سنو، میں پانی اور خوشبو کو مقدس کرنے کے لیے شدھ منتر پڑھ رہا ہوں، اس میں مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس دوران تم یہاں کے سردار ہوگے، تم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اسے تم اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ درمیان میں مجھے بولنے پر مجبور کر دے اور میرا سارا جادو ٹوٹ جائے جو میں نے برسوں کی مشقت سے حاصل کیا ہے۔ ذخار جادوگر نے کہا، مگر سردار، تم خود کیوں یہ خطرہ مول لیتے ہو؟ کسی اور کے ذمے یہ لگا دو۔ داڑھی والے نائب نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سامری کی کھوپڑی میں نے لینی ہے یا کسی اور نے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور سنو، اسے بھاگنے نہ دینا۔ البتہ پیشاب وغیرہ یہ کرنا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہوگی۔ میں کمرے میں بند ہو کر شدھ منتر پڑھوں گا۔ ذخار جادوگر نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی آقا، دونوں نائبوں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمرو عیار کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، اور عمرو عیار خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ دونوں اس کے ہمراہ تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے، دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ آؤ ہمارے ساتھ، ان دونوں نے کہا، اور عمرو عیار نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اسے لے کر ایک اور کمرے میں آئے، اور انہوں نے کرسی پر عمرو کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور عمرو کے بیٹھتے ہی وہ دونوں اس کے گرد موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سنو، بھاگنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ داڑھی والے نائب نے بڑے سخت لہجے میں عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ ارے ہاں، اب یہاں ہم فارغ کیوں بیٹھے رہیں؟ کیا تم مجھے اس خوبصورت محل کی سیر نہیں کرا سکتے؟ عمرو عیار نے کہا، نہیں، خاموش بیٹھے رہو۔ دوسرے نائب نے کرخت لہجے میں عمرو عیار کو جھڑکتے ہوئے کہا، اچھا چلو، باتیں تو کر سکتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ذخار جادوگر کی جان اس کے اندر ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس کی جان کسی پھول میں ہے۔ عمرو عیار نے کہا، نہیں، وہ اپنے سوا اور کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ داڑھی والے نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ یہاں وادی سونار میں طلسم و شربا کا خزانہ موجود ہے، اسی لیے اسے وادی سونار کہتے ہیں۔ عمرو عیار نے کہا، تم نے درست سنا ہے، لیکن وہ خزانہ 7 جادوؤں میں چھپا ہوا ہے۔ ذخار جادوگر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا، حاصل کرنا تو ایک طرف اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 7 جادو توڑنے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ داڑھی والے نائب نے جواب دیا، اور عمرو عیار کے چہرے پر مایوسی کے آثار ابھر آئے۔ وہ آیا تو اسی خزانے کے چکر میں تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی طلسم و شربا کا شاہی خزانہ اتنا آسان تو نہ ہوگا کہ ہر کوئی اسے حاصل کر سکے۔ اسی لمحے ایک اور خیال آیا، ذخار جادوگر تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا اپنا خزانہ بھی تو بہت بڑا ہوگا۔ عمرو عیار نے اسی خیال کے تحت پوچھا، ہاں ہے، لیکن تم ان خزانوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ داڑھی والے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ، جس کھوپڑی نے سب سے پہلے دھوکے کی بات کی تھی اور میری اصل پہچان لی تھی، وہ کس کی کھوپڑی ہے؟ عمرو عیار نے اس کھوپڑی کے بارے میں پوچھا جس نے سب سے پہلے دھوکے کی رٹ لگا رکھی تھی۔ وہ جادو توڑ کھوپڑی ہے، اس کی موجودگی میں ذخار جادوگر کے علاوہ
اور کسی کا جادو نہیں چل سکتا، اور وہ فوراً ہر آدمی کی اصل حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، اور وہی زخار جادوگر کے ذاتی خزانے کی محافظ ہے۔ دوسرے نائب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اسے بلاؤ تو صحیح، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور داڑھی والے نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا تو سائیں کی آواز سے وہی کھوپڑی کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ کیا بات ہے داڑھی والے جادوگر، مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ کھوپڑی میں سے آواز نکلی۔ جادو توڑ کھوپڑی، یہ آدمزاد تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، داڑھی والے نے کہا۔ جادو توڑ کھوپڑی، تمہیں جادو توڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ زخار جادوگر نے۔ وہی ہمارا آقا ہے، جادو توڑ کھوپڑی نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور کھوپڑی سائیں کی آواز سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھے پیشاب آیا ہے، پاخانہ کہاں ہے؟ عمرو عیار نے اچانک کہا۔ آؤ میرے ساتھ، داڑھی والے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لیے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ پخانہ، تم اندر جاؤ، میں باہر پہرا دوں گا۔ میں باہر پہرا دوں گا، داڑھی والے نے کہا۔ سنو، مجھے پیشاب آہستہ آہستہ آتا ہے، اکثر 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی مجھے اٹھا دے تو پھر میں مر بھی سکتا ہوں، اور اگر میں مر گیا تو پھر زغار جادوگر کو سامری کی کھوپڑی نہ ملے گی، اور زغار جادوگر کو جب پتہ چلے گا کہ تمہاری وجہ سے میں مر گیا ہوں اور اسے کھوپڑی نہیں ملی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اسی لیے جب تک میں خود باہر نہ آؤں تم نے مجھے نہیں بلانا۔ عمرو عیار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، چاہے تم 2 گھنٹے اندر بیٹھے رہو، بہرحال میں باہر پہرا تو ضرور دوں گا۔ داڑھی والے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور دو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعی پخانہ تھا، لیکن عمرو عیار نے اندر آتے ہی ایک بڑے سے روشن دان کو دیکھ لیا تھا، اور جس سے عمرو عیار آسانی سے باہر نکل سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا، اور اندر سے چٹخنی چڑھا کر اس نے بڑی پھرتی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکالی، اور اسے ایک طرف رکھ کر اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اسے اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ اس کا لباس بھی کوڑوں کی ضربات سے پھٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا لباس اتار کر زنبیل میں ڈالا، اور پھر اس میں سے زرخار جادوگر جیسا لباس نکال کر پہن لیا۔ روغن عیاری چہرے پر ملتے ہی اس نے دل ہی دل میں زخار جادوگر کا روپ بدلنے کی خواہش ظاہر کی، اور دوسرے لمحے وہ زخار جادوگر کے روپ میں آ گیا۔ روغن عیاری کا یہ کمال تھا کہ اسے لگاتے ہی جس کا روپ بدلنے کی خواہش ظاہر کی جاتی وہی بن جاتا تھا۔ چنانچہ چند لمحوں بعد عمرو عیار زخار جادوگر کے روپ میں آ گیا۔ اس نے زنبیل کو اس بار اپنے لبادے کے اندر کاندھے سے لٹکا لیا تاکہ باہر سے وہ نظر نہ آ سکے، اور پھر چادر سلیمانی اٹھا کر اس نے اسے اپنے جسم اور سر کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا، اور پھر وہ روشن دان کی طرف بڑھا، اور چند لمحے کی کوشش کے بعد وہ اس روشن دان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے اتر کر وہ ایک راہداری میں سے ہوتا ہوا واپس اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس پخانے کا دروازہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ داڑھی والا کرسی رکھے دروازے کے سامنے بڑے محتاط انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو عیار اس کے قریب پہنچا، لیکن داڑھی والے کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے، کیونکہ چادر سلیمانی کی وجہ سے عمرو عیار اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ عمرو عیار مسکراتا ہوا اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی پٹائی کا ایسا انتقام زرخار جادوگر سے لے گا کہ وہ ساری عمر روتا رہے گا۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا جہاں زخار جادوگر شدھ منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے کمرے کا بڑا سا روشن دان تاڑ رکھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زخار جادوگر نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ وہ اس کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا ملحقہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں روشن دان کھلا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہونے سے ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا۔ اسی لمحے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سی سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک بڑی سی چمگادڑ اس کے چہرے پر جھپٹی۔ چمگادڑ کی مکروہ آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔
عمرو عیار نے سنبھل کر اٹھنا چاہا، مگر وہ خوفناک چمگادڑ بڑے کریہا انداز میں چیختی ہوئی عمرو عیار کے گلے سے لپٹ گئی، اور دوسرے لمحے عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے دو تیز دھار خنجر اس کے گلے میں گھس گئے ہوں۔ عمرو عیار کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس نے چمگادڑ کو پکڑ کر اپنے گلے سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ چمگادڑ تو بلا کی طرح اس کے گلے سے چمٹ گئی تھی۔ اس کی سلیمانی چادر اس طرح اچانک گرنے سے ایک طرف گر گئی تھی، اسی لمحے اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ارے ہٹ جاؤ طلسمی چمگادڑ، ہٹ جاؤ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے آقا کا خون چوس رہی ہو؟ اچانک دروازے سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر کسی نے ایک جھٹکے سے چمگادڑ کو اس کے گلے سے کھینچ لیا، اور چمگادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی اڑی اور چھت سے جا کر لٹک گئی۔ آپ تو کمرے میں تھے، پھر یہاں؟ آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمرو نے دیکھا کہ آنے والا دوسرا نائب تھا۔ عمرو خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے اپنے جسم میں کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اس خوفناک چمگادڑ نے چند ہی لمحوں میں اس کا خون چوس لیا تھا۔ تم جاؤ، میں ایک عمل کے لیے اس سے خون چسوا رہا تھا۔ جاؤ، اس نامراد اعظم ذات کا خیال رکھو، اور سنو، کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، ورنہ میرا عمل بیکار ہو جائے گا۔ عمرو عیار نے زخار جادوگر کے لہجے میں کہا، اور دوسرا نائب سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلیمانی چادر اسے نظر نہ آ سکتی تھی، اسی لیے اس کی توجہ اس پر نہ گئی تھی۔ وہ خونی چمگادڑ چھت سے لٹکی ہوئی تھی، اس کی سرخ آنکھیں اب بھی عمرو عیار پر جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ اپنی جگہ ساکت تھی۔ عمرو عیار نے جھک کر جیسے ہی چادر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، خونی چمگادڑ کے پروں نے حرکت کی، جیسے وہ دوبارہ عمرو عیار پر جپٹنا چاہتی ہو۔ عمرو عیار نے فوراً ہی ہاتھ پیچھے کر لیا، اور چمگادڑ کے پروں کی حرکت بھی رک گئی۔ اب عمرو عیار سمجھ گیا کہ خونی چمگادڑ سلیمانی چادر پر جھپٹی تھی۔ عمرو عیار سوچ میں پڑ گیا کس طرح چادر سلیمانی کو اٹھائے، کیونکہ وہ اسے یوں فرش پر نہ چھوڑ سکتا تھا۔ اچانک اس کے عیار ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا جال نکالا، اور اس جال کو چادر سلیمانی کے اوپر پھیلا دیا۔ اس کے بعد اس نے چادر سلیمانی کو پکڑ کر کھینچنا چاہا، اسی لمحے وہ خونی چمگادڑ چیختی ہوئی اس چادر پر جھپٹی، اور عمرو عیار نے بری طرح سے جال کی ڈوری کھینچ لی اور جال کو کھینچ کر کونے میں پھینک دیا۔ خونی چمگادڑ جال میں پھنس کر بری طرح پھڑپھڑانے لگی، لیکن اس جال سے اس کا نکلنا اب ناممکن تھا۔ عمرو عیار نے بڑی پھرتی سے چادر کو اٹھا کر واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا، اور پھر جلدی سے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر وہ جال میں پھڑپھڑاتی ہوئی چمگادڑ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے بڑی پھرتی سے جال میں پھنسی ہوئی چمگادڑ پر خنجر ابراہیمی کے وار کرنے شروع کر دیے، اور چند ہی لمحوں میں اس نے چمگادڑ کے ٹکڑے کر ڈالے۔ جب خونی چمگادڑ کی چمکتی ہوئی آنکھیں بجھ گئیں تو عمرو عیار سمجھ گیا کہ خونی چمگادڑ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس نے جال ہٹایا، اور پھر اسے صاف کر کے اس نے دوبارہ زنبیل میں ڈال لیا۔ اس کے بعد وہ اس روشن دان کی طرف بڑھا۔ روشن دان کے نیچے ایک طاق سا بنا ہوا تھا۔ اس نے طاق میں پاؤں رکھا، اور پھر چند ہی لمحوں کی کوشش کے بعد وہ اس روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے روشن دان سے دوسری طرف جھانکا تو اس نے زخار جادوگر کو آنکھیں بند کیے شدھ منتر پڑھنے میں مصروف دیکھا۔ وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھ کر شدھ منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ عمرو عیار چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے اس کا جادو بھی ختم ہو جائے اور یہ مرے بھی نہ، کیونکہ وہ اس سے اپنی پٹائی کا پورا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی گیند نکال لی، اور روشن دان سے ہاتھ دوسری طرف نکال کر اس نے گیند پوری قوت سے زخار جادوگر کے سر پر مار دی۔ گیند آنکھیں بند کیے زخار جادوگر کی کھوپڑی سے جا ٹکرائی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور زخار جادوگر چیخ مار کر پہلو کے بل فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور اب اس کی نظریں روشن دان پر جم گئی تھیں، لیکن اس کی زبان بند تھی۔ آنکھوں سے البتہ حیرت ظاہر ہو رہی تھی۔ عمرو عیار نے اپنے جسم کو سکیڑا، اور پھر وہ سکڑ کر وہ روشن دان سے گزر کر اندر کمرے میں کود گیا۔ زخار جادوگر اسی طرح پہلو کے بل
پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن وہ بے حس و حرکت تھا۔ عمرو عیار نے سرخ گیند کا وار اسی لیے کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سرخ گیند میں یہ صفت ہے کہ وہ جس سے ٹکراتی ہے اسے گھنٹے کے بعد بالکل مفلوج کر دیتی ہے۔ وہ سوچ تو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی زبان نہیں ہل سکتی، البتہ اسے تکلیف پہنچتی ہے لیکن وہ اپنی تکلیف کا اظہار زبان سے نہ کر سکتا تھا۔ عمرو عیار کمرے میں کودتے ہی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنی زنبیل سے روغن عیاری نکال کر جلدی سے زخار جادوگر کے چہرے پر ملنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے اس کے عمرو عیار کے روپ میں آ جانے کی خواہش کی۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحے زخار جادوگر عمرو عیار کے روپ میں تبدیل ہو گیا۔ عمرو عیار نے اس کا لباس اتارا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال کر اپنا پھٹا ہوا لباس نکال کر اس نے زخار جادوگر کو پہنا دیا۔ اسی طرح سر پر پگڑ باندھا۔ اب فرش پر زخار جادوگر عمرو عیار کے روپ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے پھڑک رہی تھیں لیکن وہ بولنے اور حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اب دیکھنا زخار جادوگر کہ میں تم سے کس طرح بدلہ لیتا ہوں۔ تم نے مجھے جتنے کوڑے مارے تھے میں ان سے 2 گنا ماروں گا۔ تم نے عمرو عیار پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب اس کا مزہ چکھنا۔ میں تو بس لا علمی میں تمہارے پنجے میں پھنس گیا تھا اور تم نے مجھے کوڑے مارے تھے، میری پٹائی کی تھی۔ یہ تو میری عیاری تھی کہ میں نے تمہیں چکر دے کر اپنی جان بچا لی تھی، لیکن اب دیکھوں گا کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچاتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، میرا نام عمرو عیار ہے، عیار الزماں۔ میں تمہارا خزانہ بھی لے جاؤں گا اور تمہیں کوڑے بھی مار جاؤں گا۔ باقی سزا تمہیں شہنشاہ فراسیاب خود دے دے گا، کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نہ صرف اپنے خزانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو بلکہ عمرو عیار سے پٹ بھی چکے ہو، تو پھر وہ تمہیں نہ صرف وادی سونار کی سرداری سے بھی معزول کر دے گا بلکہ تمہاری کوتاہی کی سزا بھی دے گا۔ عمرو عیار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب اسے زخار جادوگر سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک اس کی زبان حرکت نہ کرے گی وہ کوئی منتر نہیں پڑھ سکتا اور جب تک وہ منتر پڑھے گا اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ دروازہ کھول کر اس نے زور زور سے تالی بجانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد دوسرا نائب بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ کہاں مر گئے تھے احمقو؟ اگر میں ہوشیار نہ رہوں تو تم سب کچھ ختم کر بیٹھتے۔ کہاں ہے وہ احمق داڑھی والا؟ عمرو عیار نے زخار جادوگر کے لہجے میں غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سردار، وہ پخانے کے سامنے بیٹھا اس آدمزاد کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسرے نائب نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، کیونکہ دروازے کے سامنے عمرو عیار زخار جادوگر کے روپ میں کھڑا تھا، اسی لیے دوسرے نائب کو اندر کمرے کا حال دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بلاؤ اس احمق کو، میں تم دونوں کو سخت سزا دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ آدمزاد تو اس کمرے میں داخل ہو کر مجھ پر حملہ کرنے لگا تھا۔ میں نے اس کا جسم مفلوج نہ کر دیا ہوتا تو وہ نہ جانے کیا کرتا، اور تم احمقوں کی طرح پخانے کے سامنے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہو۔ عمرو عیار نے اور زیادہ غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور دوسرا نائب اس کا حکم سن کر تیزی سے واپس دوڑا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اس داڑھی والے کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ داڑھی والا بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ سردار، وہ تو پخانے میں گیا تھا اور دروازہ ابھی بند ہے، پھر وہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ داڑھی والے نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ احمق ہو تم، یہ بہت بڑا عیار ہے۔ مجھے شہنشاہ فراسیاب نے بتایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ اب میں اسے نہ چھوڑوں گا۔ یہ میرا خزانہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اب دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عمرو عیار نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دوسرے نائب کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھا کر دوبارہ ستون سے باندھ دے۔ دوسرا نائب تیزی سے آگے بڑھا۔ فرش پر عمرو عیار کے روپ میں پڑے ہوئے اصل زخار جادوگر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے شاید اصل بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نائب کو جواب میں یہ بھی توقع نہ تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے جھپٹ کر اسے اصل آقا کو اٹھایا اور پھر تیزی سے اس کمرے کی طرف دوڑ پڑا جہاں وہ ستون موجود تھا۔ عمرو عیار بھی تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلا، اور پھر جب وہ اس کمرے میں پہنچا تو اس وقت تک نائب زخار جادوگر کو ستون سے بالکل اسی طرح رسیوں سے باندھ چکا تھا
جس طرح اس نے پہلے عمرو عیار کو باندھا تھا وہ کوڑا بھی وہیں پڑا ہوا تھا۔ عمرو عیار نے جلدی سے وہ کوڑا اٹھایا اور پھر اس نے پوری قوت سے زخار جادوگر کو کوڑوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ زخار جادوگر کا تکلیف کے مارے برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرہ تکلیف سے بگڑا ہوا تھا، لیکن وہ بے بسی سے عمرو عیار کے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ اس کے جسم سے اسی طرح خون بہنے لگا تھا جس طرح عمرو عیار کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ جب عمرو عیار زخار جادوگر کو پٹتے پٹتے تھک گیا تو اس نے کوڑا ایک طرف پھینک دیا۔ سنو احمقو، جلدی سے میرا خزانہ یہاں لے آؤ تاکہ میں اس عمرو عیار کو دکھا سکوں کہ میرا خزانہ کتنا بڑا ہے۔ عمرو عیار نے سر جھکا کر کھڑے نائبوں سے مخاطب ہو کر کہا، حکم کی تعمیل ہوگی سردار۔ دونوں نائبوں نے کہا اور وہ دونوں اپنی جگہوں سے غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس ظاہر ہوئے تو ان کے ظاہر ہوتے ہی کمرے میں اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ بھر گیا۔ خزانہ حاضر ہے سردار، دونوں نائبوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو عیار کوئی جواب دیتا اچانک سائیں سائیں کی آواز ابھری اور پھر وہی جادو توڑ کھوپڑی اندر داخل ہوئی۔ دھوکا دھوکا، یہ دھوکا ہو رہا ہے، دھوکا، کھوپڑی نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ستون سے بندھے ہوئے زخار جادوگر کی طرف لپکی اور دوسرے لمحے وہ زخار جادوگر سے ٹکرائی تو زخار جادوگر کے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں غائب ہو گئیں اور زخار جادوگر تیزی سے فرش پر گرا۔ لیکن عمرو عیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب سرخ گیند کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ تمہیں تو میں مار ڈالوں گا، تمہارا خون پی جاؤں گا، زخار جادوگر کی غصے کی شدت سے چیختی ہوئی آواز نکلی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی منتر پڑھتا، عمرو عیار نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل میں سے خنجر دودی نکالا اور دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح خنجر کی چمک ظاہر ہوئی اور خنجر اڑتا ہوا زخار جادوگر کے سینے میں گھس گیا اور زخار جادوگر چیخ مار کر نیچے گرا اور پھر بری طرح تڑپنے لگا۔ خنجر دودی اس کے دل میں گھسا رہا تھا اور زخار جادوگر کی جان بھی اس کے جسم میں تھی، اسی لیے چند لمحے تڑپنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی اور پھر جیسے ہی مرا، ہوا میں ناچتی ہوئی جادو توڑ کھوپڑی ایک دھماکے سے فرش پر گری اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی پورے محل میں ہر طرف دھماکے سنائی دینے لگے۔ وہ دونوں نائب بھی زخار جادوگر کے مرتے ہی دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گئے۔ ہائے، میں زخار جادوگر تھا، مجھے دھوکے سے مارا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر آہستہ آہستہ آواز مدھم پڑتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی زخار جادوگر کا جسم بھی دھواں بن کر فضا میں غائب ہونا شروع ہو گیا۔ عمرو عیار نے جلدی سے اپنی بغل سے زنبیل اتاری اور پھر اس نے کمرے میں موجود زخار جادوگر کا خزانہ زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بے پناہ تیزی سے چل رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا خزانہ اس کی زنبیل میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے زنبیل کو بغل میں لٹکایا اور پھر تیزی سے محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زخار جادوگر کی موت کا شہنشاہ افراسیاب کو خود بخود معلوم ہو گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود پتہ کرنے آ جائیں۔ اس طرح عمرو عیار پھنس جائے گا۔ محل میں ہر طرف کھوپڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ان کھوپڑیوں کا آقا چونکہ زخار جادوگر تھا، اسی لیے اس کے مرتے ہی وہ کھوپڑیاں بھی خود بخود ٹوٹ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد عمرو عیار وادی کے دروازے سے باہر آ گیا۔ اب وہاں وہ سونے کے بت بھی موجود نہ تھے، وہ بھی زخار جادوگر کے مرتے ہی غائب ہو چکے تھے۔ عمرو عیار سرحد کی طرف چل پڑا۔ اس نے نہ صرف اپنی پٹائی کا بدلہ لے لیا تھا بلکہ دونوں کا خزانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔